قابل صد احترام نعت خواں حضرات اور نقیب محفل ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی اور بڑی علم کی باتیں اور بڑی گر کی باتیں بتا رہے ہیں، اور خاص طور پر حاجی صدیق صاحب آپ کے والد محترم اور جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابرکت محفل میں آ جانا یہ اپنی خوش قسمتی سمجھا کریں، یہ اپنے مقدر کے اوپر ناز کیا کریں۔ یہی وہ لمحات ہیں جو آخرت میں کام آنے ہیں۔ یہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہم نے یہاں گزارا ہے، یہ چوک میں کھڑے ہو کر بھی گزارا جا سکتا تھا، سو کے بھی گزارا جا سکتا ہے، گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے اوپر بھی گزار لیتے ہیں۔ آج کل تو موبائل نے کسی کو نکما چھوڑا ہی نہیں، ہر ایک کو کام میں ڈال لیا ہے، اور وہ کام والا ہی نکما ہے، وہ کام والا ہی نکما ہے۔ جب اسے کھول لیتا ہے تو پھر سارے کام بھول جاتا ہے۔ تو آج کے اس وقت میں کسی بابرکت محفل میں آ جانا، یہ اپنے مقدر پہ ناز کیا کریں، خوش ہوا کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل میں ہم نے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ای سعادت بدور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ اس کے کرم سے عطا ہوتی ہے، یہ وہ عطا کرتا ہے۔ تو بابرکت محفل اس میں سجانے والے بھی خوش نصیب اور آنے والے بھی خوش نصیب، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی محفل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، علی تمہارے ذریعے سے اگر کسی ایک بندے کو ہدایت مل جاتی ہے، کوئی ایک بندہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، تو تمہارے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے یہ بہتر ہے۔ کہاں 100 اونٹ اور کہاں جناب ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کہیں دشمن کے علاقے میں جنگ کرنے جاتے تو وہ پہلے اعلان یہ کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ہم تمہیں قتل کرنے نہیں آئے، ہم تمہیں مارنے نہیں آئے، شکریہ، ہم تمہیں مارنے نہیں آئے، ہم قتل کرنے نہیں آئے، ہم تو تمہیں اللہ تک پہنچانے آئے ہیں، ہم تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتانے آئے ہیں۔ تو تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تمہاری بیڑی پار ہو جائے گی، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ تو اس بابرکت محفل میں آ کر کوئی ایک بندہ نمازی بن گیا، اچھا بن گیا، راہ راست پہ آ گیا، اس نے اپنے ماں باپ کی اس محفل میں سیکھ کر خدمت کر لی، توبہ کر لی کہ آئندہ میں اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، تو محفل سجانے والا بھی کامیاب، محفل میں آنے والا بھی کامیاب، اور آنے والے کو بھی یہی نیت لے کر آنی چاہیے، اور سنانے والے کو بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ وہ جس طرح مولانا الیاس قادری صاحب نے جو ہم سب کو ایک نعرہ دیا ہے نا، اور وہ بڑا پیارا نعرہ ہے، ہم نے اپنی اور تمام لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم اس نیت کو لے کے گھر سے نکلیں گے تو ہر قدم پہ ثواب ملے گا، جتنی دیر بیٹھیں گے ثواب ہوگا، وگرنہ اگر اس لیے بیٹھے کہ جناب پیسے مل جائیں، جناب ہمارے نعرے لگ جائیں، جناب ہماری واہ واہ ہو جائے، تو یہ صرف واہ واہ دنیا میں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ سننے والے کے لیے وہ پہلی بات ہی جو حضرت صاحب نے بیان فرمائی تھی نا، وہی بہت بڑی ہے۔ وہ کیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی ہندو نے پوچھا کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جلائے جاتے ہیں، تمہارے دفنائے جاتے ہیں؟ یہ بات ہی بڑی بات ہے، کوئی سمجھے تو تب، بات سمجھنے کے لیے ایک بات ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو ہندو نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جلائے جاتے ہیں، تمہارے دفنائے جاتے ہیں؟ تو حضرت کا جواب بھی کیا کمال کا جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کوڑا کرکٹ ہمیرا جلایا جاتا ہے، اور سونا اور خزانہ ہمیشہ دفنایا جاتا ہے، اسے محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جلانا اور دفنانا یہ صرف میرا اور آپ کا معیار نہیں۔ کوڑا کوئی نہیں کہتا مجھے جلا دے، کوڑا کبھی نہیں کہتا مجھے پھینک دے۔ یہ جو مالک ہوتا ہے نا، معیار اس کا ہوتا ہے۔ بات سوچ کی ہے کہ معیار اس نے مقرر کرنا ہوتا ہے، میں نے کس کو کوڑا بنانا ہے اور کس کو سجا کے رکھنا ہے، میں نے کوڑا کس کو بنانا ہے اور سجا کے کس کو رکھنا ہے۔
اللہ نے اپنی اس کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجا ان لوگوں میں سے کہ سجانا کس کو ہے اور گرانا کس کو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا، حضور کے فرمانوں کے اوپر عمل کر لیا، حضور کے پیاری صورت کو اپنا لیا، وہ سج گیا، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا۔ تیرے در اور جو حضور سے پھر گیا وہ تباہ و برباد ہوا۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو ان کے در سے دور ہو گیا وہ خوار ہو گیا، وہ کوڑا کرکٹ بن گیا، اسے جلایا گیا، خواہ وہ حضور کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، ابو جال، ابو لہب، اور اگر حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا، خواہ وہ ایران سے آیا ہے حضرت سلمان فارسی، خواہ وہ حبش سے آیا ہے حضرت حبشی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو سرکار فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب سرکار سے ملے، حضور واپس تشریف لائے معراج سے، تو حضور نے ارشاد فرمایا بلال میں نے اپنے آگے چلتے ہوئے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اپنے آگے چلتے ہوئے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے قرب بتایا ہے اور آپ کے قدموں سے لپٹ کر ہی رب نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں۔ اس کے صدقے سے اور آپ کی غلامی کے صدقے سے رب کائنات نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا کہ میں جنت میں کل قیامت کے دن چلتے ہوئے آپ کی سواری کو پکڑوں گا اور آپ کی سواری کے لگام کو پکڑوں گا۔ یا رسول اللہ خادمانہ حیثیت سے میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوا جنت میں چلا جاؤں گا۔ اچھا، یہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بھی معلوم ہوئی۔ محفل میلاد کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں قائم کی جائے، لوگوں کے دلوں میں راسخ کی جائے، اللہ والوں سے قریب کیا جائے، اللہ والوں کو قریب کیا جائے۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے گویا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے 2 طریقے اپنائے جاتے ہیں، یا تو نعت پڑھی جاتی ہے، ان کی منقبت پڑھی جاتی ہے، یا پھر تقریر کی جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کے قریب ہونے کی بھی اب 2 صورتیں ہیں، ایک ہے دل سے ان کے قریب ہو، دوسرا عمل سے ان کے قریب ہو۔ ان کا عمل کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے وہ رب کائنات کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے پر چل جو میرے راستے پر چلتا ہے، جو میرے قریب ہوتا ہے، جو میرے طرف رجوع کرتا ہے، رب فرماتا ہے اس کے راستے پر چل۔ تو ان کے راستے کو بتانے کے لیے یہ محفل میلاد سجائی جاتی ہے۔ اس میں جب ہم آ جائیں تو کوئی اچھی بات مل جائے، کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، میں نے حضرت کی بات کو ہی آگے لے کے چلا کہ کوڑا اسے جلایا جاتا ہے اور خزانے کو دفنایا جاتا ہے، اور یہ جلانے کے لیے اور دفنانے کے لیے یہ معیار کوڑے کا اپنا نہیں ہوتا۔ کوئی کوڑا خود اٹھ کر کہے، کوڑا کرکٹ خود اٹھ کر کہے جی مجھے آپ نے سنبھال لینا ہے، مجھے پھینکنا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، جو مالک کی پسند ہوتی ہے وہ اسے سنبھال کے رکھتا ہے، اور جو اسے ناپسند ہوتا ہے اسے جلا دیتا ہے۔ تو ہم نے وہ بننا ہے جو مالک کو پسند آ جائے، سبحان اللہ، ہم نے وہ بننا ہے جو مالک کو پسند آ جائیں، اور مالک کو وہ پسند ہے جو رسول اللہ کی غلامی اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب آپ اعلان فرما دیں۔ یہودی بھی یہ کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیں محبت کا معیار کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کیسے سکتا ہے۔ محبوب آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم